بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ مسجد اقصیٰ عید الفطر کے بعد کھولنے کا اعلان۔ بیت المقدس میں اسلامی اوقاف کونسل نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 2 ماہ کی بندش کے بعد مسجد اقصیٰ عید الفطر کے بعد نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق القدس اسلامی اوقاف کونسل نے منگل کو بیان میں کہا کہ مسجد اقصیٰ کھولنے کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کے ڈائریکٹر شیخ عمر الکسوانی کا کہنا تھا کہ مسجد اقصیٰ جزوی طور پر نہیں کھولی جائے گی اور نہ نمازی کے لیے مسجد آنے والوں کی تعداد متعین ہوگی۔ الکسوانی نے بتایا کہ اوقاف کونسل مسجد اقصیٰ دوبارہ کھولنے سے متعلق تمام تفصیلات کا اعلان کرے گی اور اعلان سے قبل ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ نئے وائرس سے بچنے کے لیے مقررہ صحت و ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام نہ لگایا جا سکے۔ یاد رہے کہ القدس اسلامی اوقاف کونسل نے مارچ میں مسجد اقصیٰ نمازیوں کے آنے پر پابندی کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عارضی طور پر لگائی گئی تھی۔ پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم مکمل۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے برادر ملک پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم کا کام مکمل کر لیا۔ اسلام آباد میں سعودی سفارتخانے کے ماتحت دعویٰ سینٹر کے ذریعے تقسیم کا کام انجام دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رمضان راشن اسکیم سے 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی افراد کو فائدہ ہوا۔ اسلام آباد دارالحکومت کے ماتحت شہروں، قصبوں، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور سندھ میں رمضان راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کی گئی۔ پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف المالکی نے برادر ملک پاکستان میں نادار بھائیوں کی ضرورت کے احساس پر شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ممنونیت کا اظہار کیا۔ المالکی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے پاکستان سمیت 18 ممالک میں رمضان راشن کی تقسیم کا حکم جاری کیا تھا۔ کورونا کی وبا کے باوجود راشن کی تقسیم احتیاطی تدابیر کے اہتمام کے ساتھ کی گئی۔ سعودی سفیر نے رمضان راشن اسکیم کی سرپرستی پر وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کے معروف تاجر شیخ صالح کامل انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کی مشہور شخصیت اور عرب پتی معروف تاجر شیخ صالح کامل جدہ میں انتقال کر گئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق 79 سالہ شیخ صالح عبداللہ کامل کا انتقال ہارٹ اٹیک کے باعث ہوا۔ نامور تجارتی اور سماجی شخصیت کو خیراتی کاموں کے سبب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صالح عبداللہ کامل کا شمار سعودی عرب کے نمایاں ترین کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے متعدد سیکٹروں میں سرمایہ کاری کی جن میں اہم ترین انویسٹمنٹ سیکٹر ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بڑے تجارتی گروپ دلہ البرکہ کے بانی اور چیئرمین تھے۔ اس گروپ کے زیر انتظام ترقیاتی سرمایہ کاری سے متعلق کئی ادارے اور کمپنیاں موجود ہیں۔ گروپ کی نمایاں ترین سرگرمیاں اسلامی بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نامور سعودی تاجر صالح عبداللہ کامل 2009 سے 2017 تک جدہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری JCCI کے علاوہ اسلامی چیمبر آف کامرس کے چیئرمین بھی رہے۔ 10 اگست 2012 کو عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب میں زکوٰۃ کا مجموعی تخمینہ 1 ٹریلین سعودی ریال لگایا تھا۔ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اتنی خطیر رقم بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کو غیر منقولہ جائیدادوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ انہیں نومبر 2010 میں ملیشیا کا اسلامی مالیات کا رائل ایوارڈ بھی ملا۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق شیخ صالح کامل ان سعودی کاروباری شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے میدان میں سرمایہ کاری کی۔ اس حوالے سے مشہور عرب ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن ART ایک کامیاب تجربہ رہا۔ وہ سعودی عرب کے ایک جدید ترین اخبار مکہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کامل اپنی وفات تک اخبار کے مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ وہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مابین تجارت کو نمایاں طور پر بڑھانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ دلہ البرکہ گروپ کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے علاقائی معاشی قوت کے طور پر سعودی عرب کی ترقیاتی کے لیے متعدد منصوبوں کی قیادت کی۔ شعبہ صحت کا ہیرو جو کورونا سے جنگ میں جان کی بازی ہار گیا۔ مکہ میں شعبہ صحت کے ایک ہیرو 43 سالہ خالد الحسینی الشریف کورونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے خود وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور جان بر نہ ہو سکے۔
عرب نیوز کے مطابق ہیلتھ کیئر میں خدمات انجام دینے والے خالد الحسینی کے ساتھی دوست اور اہل خانہ ایک ہیرو کے بچھڑنے کے المیہ کا سامنا کرنے پر غمگین ہیں۔ مکہ کے کنگ عبدالعزیز اسپتال میں میل نرس کے طور پر کام کرنے والے خالد الحسینی الشریف ایک ماہ قبل کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا اور وہ کئی دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھے، لیکن ان کی حالت بگڑتی گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ دیگر سوگواروں اور ساتھیوں نے بھی خالد کو اسپتال کے بہترین طبی عملے میں سے ایک اور دوسروں کے لیے متاثر کن رول ماڈل بتایا۔ خالد الشریف کے بھائی حسین الشریف بھی میل نرس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی خالد نے بیماری کی علامات ظاہر کیں، اس نے اپنے آپ کو خاندان کے دیگر افراد سے الگ کر لیا تھا تاکہ یہ وائرس دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ اس نے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کرنا شروع کر دی اور پھر اس کے گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ذیابیطس کے باعث اس کی قوت مدافعت کمزور پڑ گئی تھی۔ خالد الحسینی گزشتہ 15 سال سے بطور میل نرس شعبہ صحت میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے سوگوار اہل خانہ میں 2 بھائی اور 1 بہن کے ساتھ 7 سالہ بیٹا ہے۔ دریں اثنا گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان نے خالد الحسینی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ کورونا کے 50% سے زیادہ مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں منگل کو مزید 16,140 کرونا ٹیسٹ کیے جانے کے بعد 2,500 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسوں کے بعد ملک میں کورونا کے متاثرین کی کل تعداد 59,854 ہو گئی۔ ریاض میں سب سے زیادہ 730 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جدہ میں 526 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین میں 35% سعودی جبکہ 65% غیر ملکی ہیں۔ ان میں متاثرہ مریضوں میں 74% مرد اور 26% خواتین ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز 27,891 ہیں، جن میں سے 251 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق منگل کو ایک دن میں مزید 2,886 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 31,634 ہو گئی۔ اب تک کل متاثرین میں سے 50% سے زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 9 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 329 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مکہ میں 385، مدینہ میں 296، الحفوف 117، الخوبر 37، طائف 66، قطیف 16، الخوبر 37، الجبیل 36، بریدہ 12 اور زہران میں 19 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ میدان عرفات میں کورونا کے علاج کے لیے ہسپتال۔ سعودی وزارت صحت نے میدان عرفات میں کورونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی ہسپتال تیار کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشرقی عرفات میں کورونا ہسپتال کو طبی عملے اور ضروری طبی آلات سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس میں 200 بیڈ کی گنجائش ہے۔ یاد رہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان 5واں اسلامی رکن حج ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہاں صحت و خدمات کے لیے ہسپتال سمیت دنیا بھر کی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں بتایا ہے کہ فی الوقت میدان عرفات کے کورونا ہسپتال میں 100 مریض زیر علاج ہیں۔ ہسپتال کے معاون ڈائریکٹر لوئی رفیع کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو لانے سے لے کر انہیں صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کرنے تک کا ایک مربوط نظام ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں 24 گھنٹے طبی عملہ ڈیوٹی پر موجود رہتا ہے جو وبائی امراض کا ماہر ہے۔ اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر، کنسلٹنٹس، نرسیں اور فارماسسٹ مریضوں کی خدمات میں مصروف رہتے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔